بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو محرم الحرام کا مہینہ اور نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ آج 3 محرم ہے اور ہمارے پاس یوم عاشورہ کی اس عظیم دن تک پہنچنے کے لیے اب صرف 7 دن باقی ہیں۔ دوستو، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو ہر سال محرم آتا ہے اور ہم لوگ ایک عجیب سی الجھن اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے؟ روزہ کب رکھنا ہے؟ یوم عاشورہ کے دن اصل میں کرنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ تو صرف توہمات اور ڈر کے سائے میں یہ 10 دن گزار دیتے ہیں، اور پھر جب 10 محرم گزر جاتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہائے، ہم تو بس سوچتے ہی رہ گئے اور وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ کیا اس بار بھی آپ کا محرم صرف بحث و مباحثے اور توہمات کی نظر ہونے والا ہے؟ نہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو محرم کے ان ابتدائی 10 دنوں کا وہ مکمل عمل دے رہا ہوں جو ہماری روز مرہ زندگی کے بالکل مطابق ہے، تاکہ ہم عاشورہ کا وہ عظیم اجر پا سکیں جس کا وعدہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیں۔ اس ویڈیو میں نے نہ تو کوئی مشکل اور ثقیل الفاظ استعمال کیے ہیں اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی غیر متعلقہ باتیں کی ہیں۔ میں نے صرف وہ سچائی اور مستند معلومات اکٹھی کی ہیں جو ہمیں ایک مسلمان کے طور پر معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کا محرم صرف خوف اور وہم میں نہ گزرے بلکہ عبادت، برکتوں اور سکون میں گزرے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج سے ہی ہمیں اپنی تیاری شروع کرنی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ خاص دعا بھی بتاؤں گا جو میں خود بھی پڑھتا ہوں اور جس کے نتائج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن پہلے آئیے ان اہم باتوں کو سمجھتے ہیں جو اس محرم کو آپ کی زندگی کا سب سے بہترین محرم بنا دیں گی۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ صرف کیلنڈر کا ایک نیا سال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک نئی شروعات ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا ڈر اور خوف پھیل جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی احتیاط کرنا، گھر میں یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، نیا کام شروع نہ کرنا، خوشی نہ منانا۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا تھا، یا یہ وہ توہمات ہیں جو ہم نے خود اپنی کم علمی کی وجہ سے پال لیے ہیں؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس بنا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر دن کو اپنے بندوں کی آزمائش اور برکت کے لیے بنایا ہے۔ محرم کا پہلا دن ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر لیں۔ ہم نے محرم کو صرف غم اور وہم کا مہینہ بنا دیا ہے۔ غم اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کیا اس غم میں ہم نے اپنے دین کو، اپنے عمل کو اور اپنے اللہ کو کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا؟ آج کے دن کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں۔ ایک کاغذ لیں اور اس پر لکھیں کہ اس محرم میں نے اپنی ذات میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں۔ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا تھا؟ کیا میں نے جھوٹ بولا تھا؟ آج سے ان چیزوں کو ختم کر دیں۔ آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کی اولاد، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں اور گھر کا ماحول پرسکون رکھتے ہیں تو کوئی نحوست آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں توہمات کا غلام بن کر جینا ہے یا اللہ کا بندہ بن کر پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ آنے والے 9 دن جب تک عاشورہ نہیں آتا یہ عہد کر لیں کہ میں اپنی ہر بری عادت کو آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ یہی عاشورہ کی اصل تیاری ہے۔ ایک اور اہم بات جو بہت سے لوگوں کی سب سے بڑی الجھن کو دور کر دے گی وہ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں
کہ عاشورہ کی اصل تاریخ کیا ہے، ہم روزہ کب رکھیں، 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو؟ مساجد اور محفلوں میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک عام انسان جو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کی یہ ساری الجھن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کیا حکم فرمایا تھا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف 10 محرم کا ہے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی مختلف اور بہت خوبصورت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی پہچان الگ رکھیں اور یہودیوں سے مشابہت نہ کریں۔ تو دوستو، سنت طریقہ یہ ہوا کہ آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ یہ وہ بہترین طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے، یہ بھی درست ہے، لیکن سب سے افضل اور زیادہ ثواب والا کام 9 اور 10 محرم ہی ہے۔ اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اپنے کیلنڈر پر ان 2 تاریخوں کو مارک کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں۔ یہ صرف 2 روزے نہیں ہیں، یہ وہ 2 دن ہیں جن کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ اس کی بدولت پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 1 سال کے گناہوں کی معافی کی اتنی بڑی نعمت کوئی اور نہیں دے سکتا جو ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے۔ ہم نے تاریخ سمجھ لی، توہمات نکال دیے، اب بات کرتے ہیں عاشورہ کے اس روزے کی جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے سن لی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزے کو صرف بھوک اور پیاس سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سحری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن سستی میں گزرتا ہے، اور افطار میں اتنا اہتمام کر لیتے ہیں کہ مغرب کے بعد عبادت کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ کیا عاشورہ کا روزہ صرف یہی ہے؟ نہیں، عاشورہ کے روزے کا مقصد اپنے نفس کو قابو کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی اور قریب ہو سکیں۔ 9 اور 10 محرم کے ان 2 دنوں کو آپ نے اپنی زندگی کا روحانی کیمپ بنانا ہے۔ سحری میں کچھ ہلکا کھائیں تاکہ آپ کا جسم آپ کو سارا دن عبادت میں مدد دے۔ افطار کو دعوتوں کا مرکز نہ بنائیں بلکہ اسے عبادت کا وقت بنائیں۔ افطار سے پہلے کے جو 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بہترین لمحات ہوتے ہیں۔ وہ وقت موبائل پر ضائع مت کریں۔ یہ 2 دن خالص اللہ کے نام کر دیں۔ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالیں جو کسی کو برا لگے۔ اپنی آنکھوں کو بری چیزوں سے بچائیں۔ اپنے کانوں کو غیبت سے دور رکھیں۔ جس دن آپ نے بھوک پیاس کے ساتھ اپنی زبان اور اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھ لیا، اس دن اللہ کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف روزہ رکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ روزہ بلا شبہ سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن یوم عاشورہ کے ہر لمحے میں خیر و برکت چھپی ہے۔ اگر ہم نے بھوک پیاس برداشت کی لیکن سارا دن سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے رہے یا ٹی وی دیکھتے رہے تو ہم نے اس دن کی اصل برکت کو ضائع کر دیا۔ اس دن آپ کو چاہیے کہ کم از کم 1 پارہ یا جتنا بآسانی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ قرآن کی ہر آیت کا ایک نور ہے جو آپ کے دل کو منور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اس دن کی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے زبانی درود پاک کا ورد کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔
9 اور 10 محرم توبہ کے لیے بہترین دن ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے روئیں۔ وہ رب بہت مہربان ہے، آپ کی ایک سچی توبہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ عاشورہ کے قریب آتے ہی واٹس ایپ پر بے شمار میسیجز گردش کرنے لگتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اتنی رکعتیں پڑھیں، فلاں صورت اتنی بار پڑھیں تو یہ مل جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ عاشورہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی خاص مخصوص رکعتوں والی نماز ثابت نہیں ہے جس کے ساتھ خاص صورتوں یا تعداد کی شرط ہو۔ یہ سب ہم نے خود بنا لیا ہے۔ ہمیں وہ نوافل پڑھنے ہیں جو مستند ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو 10 محرم کی رات کو تھوڑا جلدی اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اس وقت لمبے سجدے کریں اور اپنی پریشانیاں رب کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم کے دن یا رات کو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ سجدے میں گر کر روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ 2 رکعت آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گی اور گھر سے بے برکتی ختم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعداد سے غرض نہیں ہے کہ آپ 100 رکعتیں پڑھیں، اسے آپ کے دل کے خلوص سے غرض ہے۔ یہ فضول وہموں میں نہ پڑھیں کہ کون سی صورت کتنی بار پڑھنی ہے، بس خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے روزے، تلاوت اور نوافل کی بات تو کر لی، لیکن یہ سب کچھ قبول کیسے ہوگا؟ عاشورہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو کیا وہ رب آج آپ کو آپ کے غموں، پریشانیوں اور رزق کی تنگی سے نجات نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ ہماری دعائیں اکثر اس لیے رد ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے دل میں کامل یقین نہیں ہوتا۔ 10 محرم کے دن افطار سے کچھ دیر پہلے ایک الگ کونے میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اس دن اللہ کے دربار میں دعا مانگتے وقت اپنے والدین، بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، بہت سے لوگ یہ 10 دن تو بڑے جوش و جذبے سے گزارتے ہیں، لیکن 11 محرم سے واپس اسی پرانی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ محرم ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نئے اصولوں پر استوار کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ ایک ایسی نیکی ڈائری میں لکھیں جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، چاہے وہ کسی سے نرمی سے بات کرنا ہو، غصہ پینا ہو یا وقت پر نماز پڑھنا ہو۔ جب آپ یہ ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی شخصیت میں ایک حیرت انگیز مثبت تبدیلی محسوس ہوگی۔ دوستو، میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل سادگی اور خلوص کے ساتھ آپ تک وہ مستند باتیں پہنچاؤں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کے دل کو سکون پہنچا ہے تو براہ کرم اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں، دوستوں اور واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی پریشان حال انسان کی زندگی بدل دے یا کسی کو توہمات کے اندھیروں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محرم الحرام کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے وقت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔